ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کو اپنا نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے جو ہمیں بتایا اس احکام پر نہیں چلا، تو کان کھول کر سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، یہی سورج آپ کے سروں کے اوپر آ جائے گا، آپ کے سر کے اوپر یہ سورج آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا عالموں سے، آپ نے بیانوں میں سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت میدان حشر میں جمع کریں گے، تمام کی تمام لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، اس وقت سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے بدعملی کے اعتبار سے اس پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بتائیے، جس سورج کی تپش سے ہم دنیا کے اندر برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس چلچلاہٹ دھوپ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بتائیے اگر ہم یہی کرتے رہے، برے عمل لگاتار کرتے رہے، نیک اعمال سے ہم دور رہے، اللہ کے رضا سے دور رہے، اللہ کی نافرمانی ہم کرتے رہے، بتائیے کہ اس دھوپ کو ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ کیسے برداشت کر لیں گے؟ وہ ہمارے سر کے اوپر ہوگا وہ سورج۔ آج یہ سورج کئی ہزار کئی کروڑ میل اوپر ہے، جس کی بنا پر ہم اس دھوپ کو تب بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ کتنے سارے بھائی دھوپ میں جاتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ لیکن عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، وہ رب چاہے تو ان نعمتوں کو چھین سکتا ہے، وہ رب چاہے تو ان تمام نعمتوں کو سلب کر سکتا ہے، اور رب جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ عزیز دوستو، جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے کثرت سے عبادت کریں، اللہ رب العزت کو پہچانیں، اللہ نے کس مقصد سے انسان کو پیدا کیا، کس مقصد سے ہمیں پیدا کیا، کس مقصد سے اس دنیا کو بنایا، کس مقصد سے اللہ نے جناتوں کو بنایا، اس مقصد میں ہمیں بھرپور کامیاب ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اے انسان، اللہ نے بغیر مانگے تجھے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں کہ امت محمدیہ پر اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، قسم خدا کی اس امت کے علاوہ کسی امت میں بھی اللہ رب العزت اتنی بڑی بڑی نعمتیں نہیں عطا کی ہیں۔ کھولیے قرآن شریف کی تفاسیروں کو، کھولیے حدیث مبارکہ کی تفاسیروں کو، دیکھیے ان کی وضاحت و تشریحات کو، آپ کو کہیں کسی امت کے متعلق اتنے ساری وضاحتیں، اتنی ساری مثالیں، اتنی ساری آسانیاں کسی امت میں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے سے، اپنے محبوب کے صدقے سے، اپنے رسول کے صدقے سے، اپنے نبی کے صدقے سے، اپنے لاڈلے کے صدقے سے، اپنے نبی اور اپنے خاص بندے کے صدقے سے، جس کی وجہ سے اس دنیا کو سجایا گیا، جس کی وجہ سے اس دنیا کو رنگین برنگین بنایا گیا، جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم زندہ ہیں، عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اس نبی کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب پر آسانی پیدا فرمایا۔ لیکن کتنے افسوس ہے، اتنی آسانی کے باوجود بھی ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں اگزامپل کے طور پر، عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب انسان ناپاک ہو جاتا تھا، کپڑا خراب ہو جاتا تھا، احتلام ہو جاتا تھا، تو اس کپڑے کو باقاعدہ کاٹا جاتا تھا۔ ہم نے تحویز شریف میں ابھی پڑھی ہے، اس وقت باقاعدہ اس حدیث کو ہم بیدار مغز کے ساتھ اس حدیث کو ہم نے پڑھا ہے۔ یہ حدیث کے اندر تحویز شریف میں ہے، تشریح میں حضرت مفتی مقصود صاحب مظاہری و قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کپڑوں کو باقاعدہ کاٹا جاتا تھا، اور بعض لوگوں نے اختلاف اس بات بھی کیا ہے کہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اگر جسم پر ہو تو جسم کو بھی، جسم کے کھال کو کاٹا جاتا تھا، جسم کے کھال سے اکھاڑا جاتا تھا، چھیلا جاتا تھا، اتنا خطرناک۔ اور ہاں، اس زمانے میں اگر کوئی انسان چوری کرتا تھا تو گھر کے چوکھٹ پر لکھا آتا تھا کہ اس آدمی نے آج فلاں کے گھر چوری کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی زنا کرتا تھا، کوئی کسی سے بدفعلی کرتا تھا، تو وہاں لکھا آتا تھا آج اس شخص نے زنا کیا ہے،
اس شخص نے بدفعلی کی ہے، اس شخص نے غیبت کی ہے، باقاعدہ ہر ایک گناہ کو منظر عام پر لایا جاتا تھا۔ بتاؤ قربان جاؤ اس نبی پر، اس نبی کے صدقے سے اللہ نے ہمارے کون سے گناہ کو ظاہر کیا؟ بتائیے کتنے گناہ کیے ہم نے، کتنے سارے گناہ کیے۔ عزیز دوستو، اگر اس گناہ کو اللہ رب العزت اگر نظر کرم نہ کرے تو قسم خدا کہ ہم بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم عذاب میں مبتلا رہے۔ اگر اللہ نے اپنا کرم نہ فرمایا، نبی کے صدقے سے ہم پر فضل نہ فرمایا،